بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله مولانا العظيم. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطعم، وحرص على الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام بزرگ اور دوستوں، چار چیزیں بد نصیبی کی علامت ہیں. جس آدمی کے اندر چار چیزیں پائی جائے وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اربع من الشقاء. چار چیزیں بد نصیبی کی علامت ہے، چار چیزیں محروم کر دینے والی ہے. اربع من الشقاء. نمبر 1، جمود العین، آنکھوں کا خشک ہونا. جس کی آنکھیں خشک ہو گئی وہ بد نصیبی کی ایک علامت اس کی زندگی میں آ گئی. یعنی کبھی بھی اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں اپنی گناہوں پر رونا ہی نہ آئے، یہ بد نصیبی کی پہلی علامت ہے. انسان دنیا کے نقصان پر بہت روتا ہے. دکان ٹوٹ جائے، دکان ختم ہو جائے، نوکری چلی جائے، اس پر تو بہت روتا ہے. یا اپنے فیملی میں کسی کا انتقال ہو جائے، موت ہو جائے، میت ہو جائے تو اس پر تو آنسو بہاتا ہے. لیکن اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا، اللہ کے خوف سے نہیں روتا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتا، جہنم کو سامنے رکھ کر نہیں روتا. یہ بد نصیبی کی پہلی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں: یا رسول اللہ، میں جہنم سے کیسے بچوں؟ تو حضور نے فرمایا: اپنی آنکھوں کے آنسو کے ذریعے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب کوئی مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کا ایک آنسو چہرے پر گرتا ہے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، رونا کیمیا ہے، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے رونا، اللہ کی محبت میں رونا، اللہ کے خوف سے رونا، جہنم کے خوف سے رونا، گناہوں کو یاد کر کے رونا، یہ کیمیا ہے. یہ وہ دولت ہے جو دنیا میں نہیں ملتی. اس لیے یاد رکھیں، جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا ہی آتا ہے. تمام ڈاکٹر، تمام اطباء، تمام وکلاء یوں کہتے ہیں: جو بچہ دنیا میں آ کر روے نہیں. بچہ دنیا میں آیا، پہلا کام اس کا رونا ہے. اگر روئے نہیں تو اس کو رلاؤ. اگر بچہ 5-6 دن نہیں رویا، یہ پاگل ہو جائے گا. بچہ 1 سال تک صرف روتا ہے، وہ تو بولنا جانتا بھی نہیں. اس کو بھوک لگے تو روتا ہے، کان میں درد ہے تو روتا ہے، پیشاب لگے تو روتا ہے، پیاس لگے تو روتا ہے. وہ تو ہر وقت کوئی تکلیف ہے تو روتا ہے. وہ بول نہیں سکتا کہ میرے کان میں درد، امی مجھے بھوک لگی، امی مجھے پیاس لگی، امی مجھے پیشاب کرنا ہے، امی میرے کان میں درد ہے.
1 سال تک بچے کا کام رونا ہوتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے پیارے، اے بیٹے، جب تو چھوٹا تھا بولنا نہیں جانتا تھا، صرف تیرا کام رونا تھا، تیرا ہر کام اللہ بنا دیتا تھا۔ تجھے بھوک لگتی تھی تو روتا تھا، اللہ تیرا کام بنا دیتا تھا۔ جب کان میں درد ہوتا تھا تو روتا تھا، اللہ تیرا درد ختم کر دیتا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس تیری ماں تجھے لے کر جاتی تھی، تو ڈاکٹر کے سامنے روتا تھا، اللہ ڈاکٹر کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، تیرے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ تو ایک کام کرتا تھا، صرف رونا جانتا تھا اور تجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، اللہ تیرا ہر کام بنا دیتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے او پیارے، آج تو بڑا ہو گیا، ساری چیزیں یاد ہے، بچپن کا رونا بھول گیا، اب تجھے اللہ کے سامنے رونا نصیب نہیں، اب تجھے دعاؤں میں رونا نصیب نہیں، ہر چیز یاد ہے، رونا بھول گیا۔ پہلے تیرے کام بن جاتے تھے، رونا بھول گیا، بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ معاف کرنا دوستو، رونا امت بھول چکی ہے۔ پیٹ میں درد ہے تو لوگ روتے ہیں، کینسر کی بیماری سن کر لوگ روتے ہیں، کسی کی میت دیکھ کر لوگ روتے ہیں، اپنا گناہ دیکھ کر رونے والا کوئی نہیں۔ سیلاب آیا، مکان ٹوٹ گیا تو پوری فیملی رو رہی ہے، خدا پاک کی قسم یہ رونا کوئی کام کا نہیں، کوئی معنی نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ لیکن اپنے گناہ یاد کر کر، اپنی جہنم، اپنی قبر کو یاد کر کے روتا ہے، یہ رونا اتنا پیارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، وہ قطرہ جو آنکھ میں سے اللہ کے خوف سے نکلا ہو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں ایسا کوئی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے؟ پوچھنے والی مائی جان ہے، حرم محترم ہے، نبی کی پاک بیوی ہے، اور نبی سے ڈائریکٹ سوال ہو رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں ایسا کوئی ہے جو ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں چلا جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ، میری امت کے رونے والے، گناہوں پر آنسو بہانے والے، جہنم کو سامنے رکھ کر رونے والے، اللہ کی محبت میں رونے والے، یہ ایسا قافلہ ہے، ایسی جماعت ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی۔ اللہ کرے رونا نصیب ہو جائے۔ مسلمانوں، آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا، بورنگ میں پانی نہ ہوتا آدمی فکر کرتا ہے، کنویں میں پانی ختم ہو جائے، گھر میں پانی نہیں تو فکر کرتا ہے۔ او مسلمانوں، دنیا کا پانی تو جسم کو پاک صاف کرتا ہے، کپڑوں کو دھو دیتا ہے، آنکھوں میں پانی نہ ہو تو ایک بدنصیبی کی علامت ہے۔ کعب بن احبار رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہے، فرماتے ہیں میں تنہائی میں آنسو بہاؤں، تنہائی میں مجھے رونا نصیب ہو جائے، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے میرے نزدیک اچھا ہے، مجھے پسندیدہ ہے، مجھے رونا مل جائے۔ مسلمانوں، کام اس لیے نہیں بن رہے ہیں کہ سب کچھ یاد ہے، رونا بھول گئے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے اے پیارے، جب دنیا میں آیا تھا روتا ہوا، اور تیرے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو رو رہا ہوتا ہے، اور گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، بھائی اللہ تمہارو بھلو کرے، تم نے اللہ اولاد نصیب کرے، مبارک کرے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، پورے خاندان میں خوشی ہوتی ہے، بہن میں خوشی، بھائیوں میں خوشی، ماموں میں خوشی کہ میرے بھانجے کو اولاد مل گئی۔ تو غوث پاک اس کا اشارہ کر رہے ہیں کہ پیارے، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، تیرے سارے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں، اس کو امت بھول چکی ہے۔ بیٹے، تو دنیا میں رو رہا تھا، گھر میں رو رہا تھا، تیرے سارے گھر والے خوشی منا رہے تھے، تو رو رہا تھا، جب دنیا میں آیا گھر والے خوشی منا رہے تھے۔
پیارے ایسی محنت کرنا جب تو دنیا سے جاوے سارے گھر والے رو رہے ہو تو ہنستا ہوا جا رہا ہو. آیا تھا روتا ہوا تو جانا ہنستا ہوا. ایسی محنت کرنا. مسلمانوں کیا بتاؤں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنا روتے تھے اللہ کے سامنے، اللہ کی محبت میں، جہنم کی یاد میں، اپنی قبر کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے. کسی نے کہا عبداللہ اتنا کیوں روتے ہو، تمہاری آنکھیں چلی گئی. فرمانے لگے مجھے کیا مشورے دیتے ہو، سنو اللہ کے خوف سے سورج بھی روتا ہے، اللہ کے خوف سے چاند بھی روتا ہے. جبرائیل سے میرے نبی نے پوچھا جبرائیل تجھے کبھی ہنستا دیکھا نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ جب سے اللہ نے دوزخ پیدا کی کوئی فرشتہ ہنستا نہیں، کوئی فرشتہ مسکراتا نہیں جب سے دوزخ پیدا ہوئی. میرے نبی فرماتے جبریل کتنے لمبے تڑیں پتہ ہے، ان کا سر آسمان پر ہوتا ہے، ان کے پاؤں 33 سرا میں ہوتے ہیں، ان کے دو کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہے، 600 پر ہے. اگر سمندر کا پانی انگوٹھے پر لے لے ایک قطرہ زمین پر نہ گرے. اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا فرشتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل میرے ساتھ ہے، آسمانوں کا سفر ہے. لیکن کہتے جب آسمان پر ایک جگہ آئی تو جبریل چھوٹی کیڑی کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا. اللہ کے خوف میں چھوٹی کیڑی کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا اللہ کے خوف میں. مسلمانوں آج دنیا کے معاملے میں باپ بیٹے کے سامنے روتا ہے، بیٹا باپ کے سامنے روتا ہے، بیوی شوہر کے سامنے، شوہر بیوی کے سامنے رونا، یہاں بھائی بہن کے سامنے، بہن بھائی کے سامنے. اللہ کے سامنے رونے والا کوئی نہیں. ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس گیا، حضرت دعاؤں میں رونا ہی نہیں آتا، میں اتنا بدنصیب ہوں رونا نہیں آتا، اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا، کیا کروں؟ تو فرمایا اگر تجھے دعاؤں میں رونا نہ آوے، اللہ کی محبت میں رونا نہ آوے تو اپنے نصیب پر رویا کر، تو اپنے نصیب پر رویا کر. تیرا نصیب ختم ہو چکا ہے، تیری ضمیر مر چکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں روتے تھے. صحابہ کہتے تیسری صف تک آواز جاتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے آپ کی رونے کی آواز ہانڈی کی طرح آخری صف تک جاتی تھی. اما عائشہ فرماتی ہے سرکار دولے دلائے نبی، پاک نبی، نبیوں کے سردار، جن کے طفیل دنیا بنائی، اتنا بڑا نبی کیا مقام ہے، لیکن زمین پر جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اما عائشہ فرماتی کوئی میرے شوہر کو دیکھتا، کوئی میرے نبی کو دیکھتا، آپ اتنا روتے تھے رات گزر جاتی تھی. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا کیوں تھکتے، اتنا کیوں روتے؟ فرمایا کیا میں عبدن شکورا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سلمان فارسی رضی اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے. سلمان فارسی حضور نے فرمایا سلمان منا، سلمان ہمارے خاندان کا آدمی ہے. سلمان حضور نے ایک مرتبہ جنت کا تذکرہ فرمایا، دوزخ کا تذکرہ فرمایا. آپ بیٹھے ہوئے اس طرح سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے قبر کے تذکرے چھیڑے، پل صراط کے تذکرے چھیڑے، جہنم کی آگ کے تذکرے، بھڑکتے شعلوں کے تذکرے چھیڑے. مسلمانوں آج کانوں میں جہنم کی باتیں نہیں پڑتی، جہنم کے عذاب یاد نہیں، اس لیے رونا نہیں آتا. دنیا کی آگ ہلا کے رکھ دیتی ہے، دنیا کی آگ ہلا کے رکھ دیتی ہے، آخرت کی آگ یاد نہیں. تو حضور بیان فرما رہے اور سلمان فارسی بیٹھے ہوئے. تو حضور نے جہنم کا تذکرہ فرمایا. مسلمانوں دعوت کا کام کرتے کرتے، عالم بنتے بنتے، خانقاہوں میں بیعت ہوتے ہوتے یہ صفات رونے والی نہ ملی تو یا تو کوئی بدنصیب آدمی ہے، نبی کہہ رہے بدنصیب ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہے 4 چیزیں بدنصیبی کی علامت ہے. تو حضور بیان فرما رہے اور سلمان فارسی بیان میں بیٹھے ہوئے. بیان ختم ہوا، سلمان فارسی رو رہے اور روتے ہوئے گئے. کہاں گئے؟ پہاڑوں میں.
3 دن تک مدینے میں نظر نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ نماز میں سلمان نظر نہیں آتا. فجر میں سلمان نہیں, ظہر میں سلمان نہیں, عصر میں سلمان نہیں, مغرب میں نظر نہیں. ذرا میرا سلمان کہاں ہے تلاش کرو. 3 دن نظر نہیں آئے. صحابہ کی جماعتیں ٹکڑیاں بھیجی سلمان کو تلاش کرو. تلاش کرتے کرتے 3 دن ہو گئے. جب ایک دور دراز پہاڑ کے نیچے بکریاں چرانے والے چرواہے سے پوچھا تو نے سلمان کو دیکھا ہے؟ کوئی مدینے کے آدمی کو دیکھا ہے؟ بکریاں چرانے والا کہتا ہے دیکھا تو نہیں. اس پہاڑ کے دامن میں سے کوئی رونے کی آواز آتی ہے. لگتا ہے 3 دن سے کوئی انسان باہر ہوتا ہے. صحابہ وہاں پہنچے. سلمان فارسی سجدے میں کہتے اللہ نبی کی مجلس میں دوزخ کو سن کر آیا ہوں, قبر کا تذکرہ سن کر آیا ہوں. سلمان دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اے اللہ قبر کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا. اے اللہ سلمان کو بچا لے. نبی نے کہہ دیا میرا کوئی عمل نہیں, میرے پاس عمل کوئی نہیں. سلمان کو بچا لے, میری قبر کو جنت کا باغ بنا لے. اے اللہ سلمان کو دوزخ سے بچا لے. 3 دن تو ہوتے ہیں. صحابہ پہنچے سلمان نبی یاد کر رہے ہیں. 3 دن سے تمہیں نبی کی زیارت نہیں, نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں. سلمان ایک تک تم آ گئے ہو. ارے دعا مانگ رہے تو اللہ سے سودا کر رہا ہوں, میں اپنی قبر کی تیاری کرنے آیا ہوں. کبھی نبی یاد کر رہے ہیں تو روتے ہوئے یا رسول اللہ کیا ضرورت پڑ گئی. سرکار فرمانے لگے سلمان کو کہا گیا تھا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیان سنا, میں پہاڑ کے دامن میں قبر کو جنت کا باغ بنا رہا تھا, دوزخ کی گرمی سے اللہ سے پناہ مانگ رہا تھا. یا رسول اللہ سلمان بغیر بھی برداشت نہیں کر سکتا. میں نبی نے جب سنا تو کیا فرمایا پتہ ہے کیا سلمان اللہ کسی صحابی کے لیے بات نہیں فرمائی. کتنی بڑی شخصیت. سلمان تجھے رونے کی ضرورت نہیں, تیرا رونا اللہ کو پسند آ گیا. سلمان ہر آدمی یوں کہتا ہے اے اللہ جنت دے دے, اے اللہ جنت دے دے, اے اللہ جنت دے دے. نبی جنت مانگتے ہیں, صحابہ جنت مانگتے ہیں, ولی جنت مانگتے ہیں, علماء جنت مانگتے ہیں, مسلمان جنت مانگتے ہیں. سلمان سن تو وہ ہستی ہے, تو وہ آدمی ہے, تو وہ مبارک مقام ہے تیرا. جنت روزانہ سلمان مانگتی ہے اے اللہ سلمان دے دے, سلمان دے دے. اتنا بڑا آدمی پہاڑ کے دامن میں ہوتا ہے. مسلمانوں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے سامنے رونا نصیب نہیں. ہم نے تو یوں سمجھ لیا میری جنت پکی ہے, مجھ سے بڑا ولی کوئی نہیں, مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں. یہ سب سے بڑا روحانی کینسر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا نیک سمجھے. یہ سب سے بڑا روحانی کینسر ہے. انسان یہاں سے نیچے گرتا ہے اور جب انسان یہ سوچتا ہے میں سب سے بڑا پاپی ہوں, یہ سب سے اونچے مقام پر جاتا ہے. اس کا کیا علاج؟ ہر آدمی یہ سوچے مجھ سے بڑا کوئی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز میں آتے ہیں. امام صاحب اللہ اکبر, آج بھی ان کے مسائل پر عمل ہو رہا ہے. اتنے بڑے امام ابو حنیفہ النعمان رحمۃ اللہ علیہ یہ عشاء کی نماز میں آتے ہیں. امام صاحب اب تو بھائی ہمارے مسئلے ایسے ہو گئے, ہم امام ہوتے ہیں ہم کیا پڑھ رہے پورا ہمیں معلوم نہیں, تو پیچھے والوں کو کیا معلوم. امام صاحب قرآن میں کیا پڑھ رہے خود امام صاحب کو نہیں معلوم, تو پیچھے والوں کو کیا معلوم. یہ زمانہ دیکھ لیا ہم نے, آ بھی گیا کہ خود امام کو ہی نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا پڑھ رہا ہوں, کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں, پیچھے والوں کو کیا معلوم. تو قصور تو ہمارا تھا. تو بہرحال امام ابو حنیفہ عشاء کی نماز میں آئے. جس کے پیچھے امام صاحب نماز پڑھتے ہوں گے وہ امام کتنا بڑا ہوگا, وہ کتنا بڑا ہوگا. تو امام صاحب نے عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی, جس میں 2 آیتیں آتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, پھر آگے شَرًّا يَرَهُ. یہ 2 آیتیں آتی ہیں کہ امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی اور یہ 2 آیتیں آئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو ظاہر کر دے گا, اور
تھوڑا بھی گناہ کیا ہوگا اللہ اس کو بھی ظاہر کر دے گا، چھٹکارا نہیں ہے۔ تو دوسری رکعت میں امام صاحب نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی، پیچھے امام ابو حنیفہ نعمان کھڑے ہیں، سن کر رونے لگے۔ ایک شخص کہتے ہیں پوری نماز میں امام صاحب روئے، نماز کے بعد امام صاحب نفل پڑھ رہے، سنت پڑھ رہے، سنتوں میں روتے جا رہے اور سوچتے جا رہے، او ابو حنیفہ النعمان، اللہ نیکی ظاہر کرے گا، گناہ بھی ظاہر کرے گا، تو بچ نہیں سکتا، پکڑ تیری ضرور ہونے والی ہے۔ کتنی بڑی شخصیت، سنت میں رو رہے، نفل میں رو رہے، ادھر بڑی رو رہے۔ ایک شخص کہتے خدا پاک کی قسم اس مسجد سے سب سے آخر میں نکلا ہوں، امام صاحب کی در کے بعد سنتوں کے بعد زمین پر بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، رونے لگ گئے، اے اللہ امام صاحب کا کیا ہوگا، ابو حنیفہ کا کیا ہوگا۔ وہ شخص کہتے خدا پاک کی قسم مسجد سے سب سے آخر میں نکلا ہوں، امام صاحب بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے، امام ابو حنیفہ بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے۔ وہ شخص کہتے کیا بتاؤں، تہجد میں سب سے پہلے مسجد میں اسی مسجد میں آیا ہوں، کہتے جس حال میں رات کو امام ابو حنیفہ کو چھوڑا تھا تہجد میں پہلے آیا ہوں، اسی حال میں ابو حنیفہ بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوری رات روتے ہوئے گزر گئی، اے اللہ ابو حنیفہ کا کیا ہوگا، میرے پاس نیکی کوئی نہیں، تو گناہ ظاہر کرے گا، میرے بس کی بات نہیں، میں چھوٹ سکتا نہیں، تو رحم فرما کرم فرما۔ اتنا بڑا امام، اور اس کا کیا علاج کرے، ہم سمجھتے ہو مجھ سے بڑا بڑی کوئی نہیں، جنت کی ٹکٹ تو میرے ہاتھ میں ہے، اس کا کیا علاج کریں گے مسلمان۔ اس لیے یاد رکھیے دنیا کا ہر عمل ایک طرف، اللہ کی محبت میں رونا ایک طرف، اللہ کی محبت میں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت، اس کو لے کر جائیں، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، بد نصیبی کی علامت ہے، محرومی کا سبب ہے۔ نمبر 1 آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کبھی رونا آوے نہیں، یہ پہلی علامت ہے۔ جمود العین۔ نمبر 2 قسوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا۔ کیسے پتا چلے گا کہ دل سخت ہو گیا؟ سنو، جس کا دل سخت ہو گیا یہ دنیا کا بدنصیب آدمی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سرکار مدینہ کہہ رہے ہیں۔ کیسے پتا چلے گا دل سخت ہو گیا؟ ایک علامت بتاتا ہوں، اگر یہ علامت زندگی میں ہے فیصلہ کر لو، اس آدمی کا دل سخت ہو گیا، وہ یوں سمجھے مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، کسی کی بات نہ مانے، فرسٹ آخری بات میں بولا ختم، میرا فیصلہ ختم، کسی کی بات نہ مانے، میرا ججمنٹ ختم، میں بول دے وہی ہوگا۔ کسی کی نصیحت نہ مانے، سمجھ جاؤ اس کا دل سخت ہو گیا، پتھر بن گیا، اس کی تو آمنی۔ کیوں؟ نصیحت سن کر دل نرم نہ پڑے، تو وہ تو قرآن کہتا ہے کہ نصیحت سننے کے بعد مسلمان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ تو کسی کی نصیحت سنتا ہی نہیں، وہی سمجھتا ہے آپ نے تو بدو جانیے، علم کا بھالا بھی اس کو نہیں آتا، وہ تو کچھ باتیں رہتی ہے سنی ہے۔ اس کے دوستو کوئی نصیحت کرے، بڑا آدمی کوئی کہے تو آپ سے کہیے تمہارا کام کرو، وہ تو جانو چھو، سمجھ لو یہ جو بولتا ہے اس کا دل کڑک ہو گیا، سخت ہو گیا، پتھر بن گیا، اس کے سینے میں دل نہیں، اس کے سینے میں پتھر ہے۔ بڑا کوئی نصیحت کرے دھیان سے سننا چاہیے، نصیحت کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن آج کل فیشن بن گئی، چھوٹے بچے کوئی بڑا آدمی کچھ کہے گا تو تمہارا کام کرو، تمہارا کرنا نہیں ہوگا۔ یہ سخت دلوں کی علامت ہے، وہ بستی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ بڑے جب نصیحت کریں سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزیں بدبختی کی، بد نصیبی کی علامت ہے،
جود العین آنکھ کا خشک ہونا، قسوۃ القلب دل کا سخت ہونا، تیسری بات فرمائی طول الامل لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبی امیدیں کرنا. આપણે 50 વર્ષ જીવશું અને પછી આવી દુકાનો બનાવશું, આટલા પ્લોટ લેશું અને આવા બંગલા, કલ की तो खबर नहीं. طول العمل लंबी उम्मीदें. सरकार फरमाते जिसकी उम्मीदें लंबी होगी उसके गुनाह बढ़ जाएंगे. ये तो लंबी उम्मीदों बांधी बैठेलो છે, અત્યારે કેમ મરવાનું છે? 50 વર્ષ પહેલાનું સોચી બેઠો છે. એક ભાઈ મારા પાસે આવ્યો, મને કે બોલ સાહેબ આપણે જેવી નિયત કરીએ 50 વર્ષનો થવું એટલે આપણા બેંકમાં 2 કરોડ રૂપિયા હોવા જોઈએ. કેટલા હોવા જોઈએ? તો એવો કંઈક અમલ બતાવો મને કે 50 વર્ષનો થવું, છોકરો શાદી બેંકમાં 2 કરોડ રૂપિયા પડેલા હોવા જોઈએ. इसको कहते हैं लंबी उम्मीदें. अभी क्या करेगा? जब ये लंबी उम्मीदें कर चुका है गुनाह में मुलव्वस हो जाएगा. तूलुल अमल. हुजूर फरमाते खबरदार, तेरी उम्मीदें लंबी हो गई ना, तुझे तो कल की खबर नहीं, हर एक सेकंड की खबर नहीं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरूरत से फारिग होने के लिए गए और जब आपने पेशाब फरमाया, पेशाब के बाद तयम्मुम करने लगे. साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह सामने पानी है, आप मट्टी से तयम्मुम कर रहे हैं. हुजूर ने फरमाया मैं जानता हूँ सामने पानी है, लेकिन अभी मैंने जरूरत से फारिग हुआ हूँ, अभी मैं नापाक हूँ, वहाँ तक पहुँचने में मुझे एतमाद नहीं, वहाँ तक पहुँच सकूँगा या नहीं. इस हाल में मौत आ गई, अल्लाह के दरबार में बगैर वुज़ू के जाना चाहता नहीं, इसलिए तयम्मुम कर रहा हूँ, वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा. और मुसलमान 50 साल का अभी से उम्मीदें बांध के बैठा है. कैसा नादान, बुद्धिमान नादान, बुद्धि गई इसकी, अपने आप को बुद्धिमान समझता है. तो 3 बातें हो गई, आंखों का खुश्क होना, दिल का सख्त होना, और तीसरी बात लंबी उम्मीद. और हुजूर ने आखिर फरमाया चौथी बात अल हिर्सु अला दुनिया, अल हिर्सु अला दुनिया, दुनिया का लालची बन जाए. हर वक्त इसकी तमन्ना हो मारो धंधो चाले, बीजा कोई ना चाले, रोज मालदार बदतर गरीब बनी जाए. ये दुनिया की लालच है. माफ करना, बड़े बड़े शहरों में देखो अपनी दुकान के पास दूसरा दुकान करता है तो इसकी दुकान नहीं चलना चाहिए. ये दुनिया की लालच, अल हिर्सु अला दुनिया. लोग कनाडा अमेरिका सिर्फ कमाने की नियत पर जा रहे, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता. ये दुनिया की लालच है. सुनो सब बातें, उलमा फरमाते सिर्फ कमाने की नियत से इतना दूर सफर करना, माँ बाप से दूर, बीवी बच्चों से दूर, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता. खालिस कमाने की नियत से ये दीन बयान कर रहा हूँ. लाइफ बनी है, दुनिया की लालच से किसी की लाइफ बनी है? किसी की लाइफ नहीं बनी. किसकी लाइफ बनी है? बच्चों को स्कूल में इसमें डालना, अच्छे नौकरी मिले, अच्छा इंसान बने, ठीक है. किसी की नियत नहीं कि स्कूल बच्चा जा रहा है कि अच्छा इंसान बने, नियत है अच्छी डिग्री मिले. ये दुनिया की लालच है, सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया. इसको कहते हैं अल हिर्सु अला दुनिया. 10-10 साल तक माँ बाप की शक्लें नहीं देखी दुनिया की निस्बत पर. एक आदमी मुझे कहते हैं अफ्रीका में इमामत करावा आવું છે, તમને 50,000 રૂપિયા इनाम આપશું, पगार આપશું. मेरा तू यहाँ आ जा, मैं तुझे 50,000 का सेटिंग करवा देता हूँ, तू यहाँ आ जा. कहते हैं की बात है, दुनिया तेरा आवा मांगे, वो तो नहीं आवा मांगू तो सुकून मिले. मेरे नबी फरमाते सबसे बेहतरीन रोजी दरवाजे के सामने हो, घर आंगना में रोजी. मुसलमानों मैं दीन बयान कर रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है, मेरा फर्ज है आपको सही बातें पहुंचाना. दुनिया की लालच इतनी आ गई, दीन किसी के सामने नहीं रहा. पैसो હું પૈસો મારો પરમેશ્વર અને હું તેનો દાસ. पैसा हो जैसा हो, ये है दुनिया की लालच. अल हिर्सु अला दुनिया. ये 4 चीजें जिंदगी में है, निकालने की कोशिश करना, फिर जमात में जाकर निकालना, खानका में जाकर निकले तो खुशनसीबी है,
مدرسے میں جا کر بھی 4 چیزیں نکل جائیں تو دنیا کا وہی انسان ہے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے میری زندگی سے 4 چیزیں نکال دے، آپ لوگوں کی زندگی سے نکال دے، پورے عالم کے انسانوں کی زندگی سے اللہ یہ 4 چیزیں نکال دے۔ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا الحمد للہ۔